سب سے پہلے تو احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ معاشی طور پر ہم 30 برس پیچھے چلے گئے ہیں، اور بہت سارے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ اٹ از ٹو ارلی ٹو گیو سچ امپریشن، کیونکہ ابھی ہمیں نقصانات کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ 2022 میں 9.28 ارب ڈالر جو ہے وہ نقصان ہوا تھا، جو زرعی نقصان تھا، جبکہ اب اگر ہم بات کریں تو تقریباً 1 ارب ڈالر کا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے۔ پانی 20 فٹ ابھی موجود ہے کھیتوں کھلیانوں میں، میدانوں میں، علاقوں میں۔ آپ اس پہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے حیرت ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ اسیسمنٹ ایک بہت ہی ذمہ دار شخص کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ پلاننگ نہیں، پھر آگے چیزوں کو بڑھانا ہوگا۔ اٹ از ٹو پریمیچور۔ ابھی اس کی ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ ٹوٹلی کتنا اکنامک لاس ہمیں آئے گا۔ ابھی تو سیلاب جو ہے وہ سندھ میں تقریباً اب آج انٹر ہونا شروع ہوا ہے۔ جی اللہ کے فضل سے آئی ایم ہوپنگ کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو کچے کا علاقہ ہے اس کے علاوہ اندر کہیں بھی نہیں پھیلے گا، لیکن اس کے باوجود اب ایکچوئل جو لاس ہے، ایگریکلچر لاس ہے، وہ جو جانوروں کا لاس ہے، کراپس کا لاس ہے، یہ ابھی تو کمپلیٹلی پری میچور ٹو اسیس کہ یہ کتنا رہے گا۔ اچھا، جو دوسرا ظاہر ہے کہ ایشو ہم ہے، دعائی کر سکتے ہیں ہاں کہ کم سے کم ہو۔ جی جی، جو دوسرا ایشو آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جب مانسون آئے گا آئندہ برس تو اس سے اتنی زیادہ تباہی کی توقع کی جا سکتی ہے، اور بار بار پاکستان جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹتا ہے۔ ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان معاشی طور پر ہوا ہے، انفراسٹرکچر کا نقصان بھی ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی دورہ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس بار بار کی تباہی سے نمٹنے کے لیے کچھ اسٹرکچرل تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ ڈو یو تھنک کہ اگر ظاہر ہے اس وقت جو ایک تعاون ہے فوج کا بھی، سیاستدانوں کا بھی، حکومت کا بھی، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے واقعی ہم کوئی ایسے سخت اور بڑے فیصلے کر سکتے ہیں جس سے اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نقصان کس طریقے سے کا ہوگا اور کیا جو ہے اس کے مضمرات ہوں گے۔ یہ جو اگلے سال والی جو پریڈکشن ہے کہ اس سے زیادہ ہوگا، بلکہ ایک تخمینہ ہے 22% ہائر دین دس ایئر، یہ این ڈی ایم اے کی اسیسمنٹ ہے بیسڈ آن دیئر ماڈلنگ جو انہوں نے کی ہے کہ اگلے سال اس سے بھی تیز مانسونس ہوں گے۔ تو یہ تو بات درست ہے کہ ہمیں اس کے لیے پریپریشن کرنی چاہیے۔ صرف سوال صرف یہ کہ کیا پریپریشن کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس دفعہ والا جو سیلاب ہے وہ پچھلے سیلابوں سے مختلف یوں ہے کہ اس میں مین جو کنٹریبیوٹرز تھے وہ 3 جو ایسٹرن ریورز ہیں، جی ستلج، راوی اور چناب، جناب، وہ اوور فلو کر کے، جو کہ کئی سالوں کے بعد کوئی ایسی چیز ہوئی ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں یہ تینوں دریا جو ہیں وہ ہندوستان کو دیے گئے تھے، پرٹیکولر نہیں، بیاس، ستلج اور راوی، جی تو وہ جو ہے اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول اس لحاظ سے نہیں ہے۔ جب وہاں ایکسس واٹر ہوگا تو وہ ضرور چھوڑیں گے، اور جب نہیں ہوگا تو وہ obbligated نہیں ہے کس طرف لیکن سر جو بھیجیں۔ آپ تو ظاہری بات ہے، آپ تو ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے، جو گورننس کا جو اس کی آپ کہہ لیں ایسنس ہوتی ہے، جو اس کی روح ہوتی ہے، وہ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ ممکنہ جو بھی اس طرح کی کوئی ڈسٹرکشن آ سکتی ہے جو آپ کے سوشل فیبرک کو، اکنامک فیبرک کو بار بار ڈیمیج کرے، اس ہر امکان کے مطابق آپ نے پالیسی اور پلاننگ کرنی ہے۔ نہیں، وہ درست ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو کہ ہمارے دو جو بڑے کازز جو ہمارے ہاتھ میں، ایک تو وہ ہے نا کہ کلائمیٹ چینج ہے، وہ گلوبل ایشو ہے، لیکن ایک تو یہ کہ ہمارے جو واٹر ویز ہیں اور ڈرینس دونوں، ان کو جو ہے انکروچمنٹس جو اس پہ ہوئی ہیں، اس پہ بلڈنگیں کھڑی کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی کو راستہ نہیں ملتا، وہ تو فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے۔ اور وہاں تو سب کو، فوج کو، سول گورنمنٹ کو مل کے یہ کام کرنا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے اس چیز پہ۔ ٹھیک ہے، دوسرا ایک بڑا اسپیکٹ ہے جو ہم درخت کاٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسپیشلی جو ہمارے ناردرن رینجز میں ہیں
وہ اس پہ بھی اسٹرکٹ وہ جو ہے ایکشن کی ضرورت ہے. نارمل جو ہم چھوڑ دیتے ہیں لوکلز کے ہاتھ میں، وہاں ظاہر ہے کہ بہت یہ پیسے کا ریل کھیل ہے، تو وہ اپنے 2 روپے بنانے کے لیے یہاں اربوں کا نقصان کرتے ہیں.